بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج یوم معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصید معراجیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں زمہ فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ہے۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ہے۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے۔ خود سے جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ خود سے جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ دونوں نے دیکھا مگر موسیٰ نے کچھ، مولا نے کچھ۔ دونوں نے دیکھا مگر موسیٰ نے کچھ، مولا نے کچھ۔ ذات باری اور ہے، برق تجلی اور ہے۔ ذات باری اور ہے، برق تجلی اور ہے۔ کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون اے حافظ کبھی۔ کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون اے حافظ کبھی۔ منہ سے کیا کیا کہہ چکا ہوں، دل میں کیا کیا اور ہے۔ منہ سے کیا کیا کہہ چکا ہوں، دل میں کیا کیا اور ہے۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے۔ نظر جیسے گزر جاتی ہے شیشے سے بآسانی۔ نظر جیسے گزر جاتی ہے شیشے سے بآسانی۔ اور سراپا جسم انور تھا، منور اور نورانی۔ سراپا جسم انور تھا، منور اور نورانی۔ تو پھر کیا بحث ہے معراج روحانی کی جسمانی۔ تو پھر کیا بحث ہے معراج نورانی کی جسمانی۔ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود۔ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود۔ اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات۔
تو عین ذات می نگری در تبسمی، تو عین ذات می نگری در تبسمی، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہی رجب المرجب کا مہینہ، اسی ماہ مبارک کی 27ویں رات تھی جب ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے۔ نبیوں کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر منتہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرکار قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کر تشریف لائے۔ اب کوئی دوسرا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے نبیوں کو معراج عطا فرمائی، اور نبیوں کی معراج میں اور ہمارے اور آپ کے آقا کی معراج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دو معراجیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج، اور دوسرے ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اب آئیے ذرا ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی تو حکم دیا گیا 40 دن روزے رکھو، 40 راتوں میں عبادت کرو، خود چل کر کوہ طور پر آؤ۔ 40 دن حضرت موسیٰ نے روزے رکھے، 40 راتوں میں عبادت کی، خود پیدل چل کر کوہ طور پر پہنچے، اور جب کوہ طور پر پہنچے تب کیا ہوا؟ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں تفصیل سے بیان فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آ گئے، یعنی 40 دن روزے رکھ کر 40 راتوں میں عبادت کر کے پیدل چل کر کوہ طور پر آ گئے، تو ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، اور جب اللہ نے کلام فرمایا تو قال رب ارنی انظر الیک، انہوں نے کہا اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، 40 دن روزے رکھے، 40 راتوں میں عبادت کی، پیدل چل کر کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تمہارے آنکھوں میں ہمارے جلال باکمال کے دیکھنے کی تاب و طاقت نہیں ہے، لیکن اب جب تم نے میرے دیدار کا سوال ہی کر لیا تو سنو، میں اس پہاڑ پر اپنے تجلی نازل کرتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو تقریباً تمہیں ہمارا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی نازل فرمائی تو پہاڑ اس تجلی کی تاب نہ لا سکا، پاس ہو گیا، ریزے ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیائی خوش و خیرت سے بے نیاز ہو کر فرش زمین پر آ گئے۔ گویا وہ کہہ رہے تھے
میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔ اور جب انہیں افاقہ ہوا تو اب کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے عرض کیا مولا اب آئندہ تیرے دیدار کی آرزو اور تمنا کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلے ایمان والوں میں ہوں۔ اب آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کو ایک جھلک کے طور پر دیکھا۔ 40 دن روزے رکھے، 40 راتوں میں عبادت کی، پیدل چل کر کوہ طور پر پہنچے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی، پہاڑ اس تجلی کی تاب نہ لا سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پاس پاس ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیائے ہوش و خرد سے بے نیاز ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلے مومنوں میں سے ہوں۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر جمیل اور ان کے معراج کی باتیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سوچیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذات باری تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ایک تجلی، ایک روشنی، ایک لائٹ انہوں نے دیکھی، اور اس تجلی، روشنی اور لائٹ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی کا عالم کیا ہوا؟ ان کے آنکھ کی بینائی کا عالم یہ ہوا کہ کالی رات میں کالی چیونٹی 40 کلومیٹر کی دور پر چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے۔ ایک تجلی دیکھی، ایک روشنی دیکھی تو آنکھ کی بینائی اس قدر بڑھ گئی کہ 40 میل کی دوری پر کالی رات میں کالی چیونٹی چل رہی ہے اور حضرت موسیٰ کی نگاہ اسے دیکھ رہی ہے، اور اللہ کا کلام انہوں نے اپنے کان سے سنا تو اب ان کے کان کی سماعت کتنی بڑھ گئی۔ خالی کالی رات میں کالی چیونٹی کو 40 کلومیٹر کی دوری پر دیکھ ہی نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کے دیکھنے چلنے کی آواز تک سن لیا کرتے تھے۔ اب آج جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، ان سے کہیے کہ ذرا رات اگر کالی ہو تو ہتھیلی پر چیونٹی رکھ کر دیکھو، کیا تمہاری نگاہ اس چیونٹی کو دیکھ پائے گی؟ اپنے ہتھیلی پر چیونٹی رکھ کر کان کے قریب لے جاؤ، کیا تمہارے کان اس چیونٹی کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کا تو حال یہ کہ 40 میل کی دوری پر 40 میل کی دوری سے کالی چیونٹی چلتے ہوئے دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے چلنے کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کی معراج کہاں ہوئی؟ کوہ طور پر ہوئی۔ کوہ طور کہاں ہے؟ زمین پر ایک پہاڑ ہے جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے آپ کے آقا کی معراج کہاں ہوئی؟ بالائے عرش لامکان میں ہوئی۔ گویا پتہ چلا کہ دونوں معراجوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے آنکھوں کی بینائی جب بڑھی، اگر ان کی نگاہوں سے کوئی نگاہیں چار کر لیتا تو اس کی آنکھیں بہہ جاتی تھی۔ حکم ہوا کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوہے کا نقاب ڈالا، وہ پگھل گیا۔ چاندی کا نقاب ڈالا، وہ پگھل گیا۔ سونے کا نقاب ڈالا، وہ پگھل گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کپڑے کا نقاب ڈالا کہ جو کپڑا کبھی حضرت ابراہیم نے پہنا تھا، نارے نمرود میں گئے تھے، گلزار بن گیا تھا۔ اس کرتے کا لباس انہوں نے پہنا جو حضرت موسیٰ، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم پہ پہنا تھا، اور جب والد کی طرف بھیجا، والد نے چہرے پر ڈالا تو ان کے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اسی کپڑے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب بنایا۔ اب وہ کپڑے کا نقاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ٹھہرا رہ گیا۔ بی بی صاحبہ ایک دن آئیں، کہنے لگی حضور
میں تو اللہ کا جلوہ نہ دیکھ سکی، مگر میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جن آنکھوں نے جلوے باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے کم سے کم ان آنکھوں کو تو میں دیکھ لوں۔ آپ چہرے سے نقاب پلٹیے، میں آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نقاب تو پلٹ دوں گا، تمہیں میرے چہرے کا دیدار بھی ہو جائے گا، لیکن آنکھ بہہ جائے گی۔ اگر تمہیں بہت تمنا ہے تو ایک آنکھ مضبوطی سے بند کر لو، ایک آنکھ سے دیکھو، تاکہ اگر ایک آنکھ کی روشنی بہہ جائے تو دوسری آنکھ سلامت رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے وعدہ کیا، ایک آنکھ انہوں نے بند کی، ایک آنکھ سے انہوں نے اللہ کے نبی کے جلوے زیبا کو دیکھا، اور جب دیکھا تو انہوں نے دوسری آنکھ بھی کھول دی اور دونوں آنکھیں باہر آ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کم سے کم ایک آنکھ بچا کے رکھنا جو تمہارے لیے ضرورت میں کام آئے، مگر تم نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا کہ آپ کی نگاہوں کی روشنی اور چمک میں نے دیکھی تو اتنا لذت، اتنا کیف و سرور تھا کہ میں نے سوچا ایک آن ہی کے صحیح، ایک آن ہی کے لیے صحیح، جن آنکھوں نے جلوہ الہی کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو ایک بار دیکھ لوں، بھلے یہ دونوں آنکھوں کی بینائی سلب ہو جائے، اس لیے میں نے دونوں آنکھیں کھول دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کی دونوں آنکھیں اٹھائیں اور ان کے حلقے چشم پہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں درست فرما دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جو ختم ہو گئی تھی، سلب ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی، اور بدستور پہلے سے زیادہ آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی ایک داستان۔ اب آؤ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا کی معراج دیکھو۔ سرکار اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلیے، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کہاں حضرت موسیٰ 40 دن کا چلہ کر کے گئے، اور جب رب نے کلام کیا تو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے لن ترانی کہہ دیا، اور کہا یہ اس کے پیارے محبوب ہیں کہ حضرت جبریل کہتے تھے یا رسول اللہ چلیے، آپ کرم آپ کے مشتاق ہے، آپ کو اپنے یہاں بلا رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس موقع کے لیے دو شعر کہے، تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سماتا کی پیک رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اللہ کے رسول اٹھے۔ ایک واقعہ اور بھی آپ سن لیں کہ جب حضرت جبریل پہنچے تو دیکھا سرکار آنکھیں بند کیے آرام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل سوچ رہے ہیں اگر آواز دیتا ہوں تو نبی محترم کے ادب میں فرق آتا ہے، اور اگر نہیں آواز دیتا ہوں خود بخود بیداری کا انتظار کرتا ہوں تو حکم الہی میں دیر ہوتی ہے، کیا کروں؟ پھر انہیں خیال آیا کہ اللہ نے میری نگاہیں کافور کی بنائی جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی نگاہیں تلوے مصطفیٰ سے مل دیا، اور جب تلوے پر ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھیں لگی تو آقا کریم نے چہرہ کھول دیا، آنکھیں کھول دی، فرمایا کہ اے جبریل کیسے آئے ہو؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ چلیے، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کے پروردگار نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں
مگر میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ جب سرکار کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے تو آقا کو چاہیے تھا اٹھ کے بیٹھ جاتے، وضو اور غسل کر کے تیار رہتے، اے جبریل میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا، چلو مجھے اپنے رب کے بارگاہ میں لے چلو، میں معراج کے لیے چلنا چاہتا ہوں۔ مگر سرکار نے آنکھیں نہیں کھولی، سرکار اٹھ کے نہیں بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ غیب داں نبی یہ دیکھ رہے تھے 1400 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جو میری برابری کا دعویٰ کریں گے، میرے کندھے سے کندھا ملائیں گے اور میری ہمسری کے وہ دعوے دار ہوں گے۔ آج وہ دیکھ لیں کہ میں بشر تو ہوں مگر ایسا بشر ہوں کہ جبریل جیسا ملک مکرم اپنی کافوری نگاہیں میرے طلبے سے مل رہا ہے، اور جس کے طلبے سے جبریل جیسے نوری فرشتے اپنی نگاہیں ملائیں وہ ہماری تمہاری طرح کیسے ہو سکتا؟ حضرت جبریل نے کہا سرکار چلیے، اور یہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اللہ نے آپ کے باراتی بنا کے بھیجے ہیں۔ اب چاروں طرف سے 70,000 فرشتوں کے باراتی تیار ہو گئے۔ حضرت جبریل نے براق پیش کیا، سرکار جب براق پر بیٹھنے لگے تو براق جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ براق برق سے بنا۔ برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں۔ یہ بجلی جسے دنیا کے سائنسدانوں نے بنایا، جس کو آپ نے تیار کیا، اس کی رفتار کتنا ہے؟ منٹ کے 60ویں حصے میں، یعنی 1 سیکنڈ میں یہ آپ کی بنائی ہوئی بجلی 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی۔ جس بجلی کو سائنسدانوں نے بنایا، آپ نے ایجاد کیا، اس کی رفتار کا عالم یہ کہ منٹ کے 60ویں حصے یعنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا یہ سفر طے کر لیتی ہے۔ پھر اللہ نے جس بجلی کو بھیجا ہو اس کے رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار جب براق برق رفتار پر بیٹھنے لگے تو حضرت جبریل نے مہار تھام لی، حضرت میکائیل نے لحاف پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی معراج کی رات اس براق برق رفتار پہ سوار ہو گئے، چاروں طرف سے 70,000 نوری فرشتے باراتی بن کے چل رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اور سوچیں، جس نے بلایا وہ بھی نور ہے، جس کو بلایا وہ بھی نور ہے، جو بلانے کے لیے آیا وہ بھی نور ہے، جو باراتی ہے وہ بھی نور ہے، اور جو سواری جنت سے آئی وہ بھی نور ہے۔ تو کس قدر نور لالا نور یہ بارات رہی ہوگی، اور کس قدر ہر طرف نوری ہی نور رہا ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول حتیم میں تشریف لائے۔ یہ حتیم کسے کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جہاں چھت ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جہاں چھت نہیں ہے، دیواریں اٹھی ہوئی ہیں۔ جب کعبہ شریف پہ چھت پڑنے لگی تو بنانے والوں کے پاس پاک حلال جائز کمائی اتنا ہی تھی کہ آدھے حصے پر وہ چھت ڈال سکیں، تو آدھا حصہ تو انہوں نے چھت ڈال کے کعبہ بنا لیا، باقی آدھا حصہ بغیر چھت کے جو خالی چہار دیواری کے اندر ہے وہ بھی کعبہ ہی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ چھت والے کعبے میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، مگر حتیم میں کوئی بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حتیم میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، براق برق رفتار پہ سوار ہوئے، اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف چلے تو صحاح 6 کے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، جب میں موسیٰ کے قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ کی مردہ؟ گویا پتہ چلا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے انما حرم اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے
خاص طور سے اس کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا موسیٰ اپنے قبر میں کھڑے اور نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قیامت تک میرے امتیوں کو یہ درس مل جائے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. تو جب حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہیں تو جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ مر کر مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور اللہ کے رسول وہاں سے آگے بڑھے، بیت المقدس میں پہنچے. تو بیت المقدس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء و رسول تھے سب موجود، صفحے آراستہ ہیں. اب انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے، کوئی آئے اور آج یہ نماز پڑھائے، نبیوں کا امام بن کے کھڑا ہو. حضرت جبریل نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، کہا یا رسول اللہ چلیے، آج تو یہ مصلی امامت آپ ہی کے لیے ہے. ہمارے سرکار مصلی پر گئے، سارے انبیاء آپ کے مقتدی بن کے کھڑے اور آقا سب کی نماز پڑھا رہے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہمانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے آئے تھے، وہ سب اپنے قبروں میں زندہ تو تھے ہی، اور ایسے زندہ تھے کہ قبروں سے چل کے سب بیت المقدس میں پہنچ گئے. اور اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا و مولا نے ان کی امامت فرمائی، وہاں نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے چوتھے آسمان پہ گئے، 5ویں آسمان پہ گئے، اور جب 6ٹھے آسمان پہ پہنچے تو دیکھا حضرت موسیٰ یہاں بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، معراج کی رات سارے انبیاء اپنی قبروں میں بھی تھے اور قبروں سے چل کے بیت المقدس میں بھی پہنچ گئے. گویا پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آن کی آن میں جا سکتے ہیں، پلک جھپکنے کے ساتھ میں جا سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سرکار براق پہ بیٹھ کر بیت المقدس میں پہنچے، مگر حضرت موسیٰ سرکار سے پہلے ہی پہنچ گئے. گویا حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ معراج کی رات نبی کے برق رفتاری کا دار و مدار براق نہیں تھا، بلکہ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی تھی. مگر یہ معراج کی رات ہے، اس لیے اللہ کے پیارے رسول ام ہانی کے مکان میں لیٹے تاکہ حضرت ام ہانی کی معراج ہو جائے. جبریل کو موقع دیا طلبہ مصطفیٰ سے کافوری نگاہیں ملیں تاکہ ان کی معراج ہو جائے. براق پر بیٹھے تاکہ براق کی معراج ہو جائے. 70,000 فرشتوں کو باراتی بنایا تاکہ ان کی معراج ہو جائے. بیت المقدس میں تمام نبیوں رسولوں کی امامت فرمائی تاکہ انبیاء و مرسلین کی معراج ہو جائے. اور پھر لامکہ میں پہنچے، عرش اعظم سے آگے گئے. ابھی تک تو جبریل ساتھ میں تھے، مگر جب عرش اعظم سے آگے بڑھنا ہوا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اگر یک سرے بوئے پڑتا پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات ربانی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. اب یہیں سے آپ آگے سفر فرمائیں، میں یہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول حضرت سید عالم اگر چاہتے تو یہ فرماتے جبریل چلو. حضرت موسیٰ کی بیوی نے ضد کیا تھا، انہوں نے نبی کے دیکھنے والی نگاہ، اللہ کے دیکھنے والی نگاہوں کو دیکھا تھا، آنکھیں بہ گئی تھی اور انہوں نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی تھی. تو
تم تو سید الانبیاء کے ساتھ چل رہے ہو، اگر تمہارے ایک بالوں پر چلیں گے تو اپنے رب سے کہہ کے میں 70,000 بالوں پر دلا دوں گا، مگر نہیں، سرکار اکیلے گئے، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے اگر جبریل میرے ساتھ اور آگے تک گئے تو لوگ کہیں گے رسول اللہ کو راستہ نہیں معلوم تھا، جبریل راستہ بتانے کے لیے گئے تھے، گویا نبی نے بتا دیا جہاں جبریل جیسے فرشتے کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں محمد جیسے بشر کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر میرے آقا قریب میں پہنچے، کتنا قریب پہنچے، دنا و تدلا، بالکل قریب پہنچے، اور قاب قوسین و ادنی، دو کمانوں کا فرق رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم، اور دیکھا تو کیسے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ نگاہیں بھٹکی، نہ نظریں کج ہوئی، نہ ہوش و حواس کی درستگی میں فرق آیا، ماتھے کی نگاہوں سے عین ذات الہی کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء آئے انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، مگر کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا۔ دنیا نے پوچھا، ان کی امتیوں نے پوچھا، آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، یہ بتائیے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یحییٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت زکریا نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت ہود نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت داؤد نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت دانیال نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت اسماعیل نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت اسحاق نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یعقوب نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت یوسف نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھا نہیں ہے۔ اور گواہی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیا جائے۔ کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء و مرسلین تھے سب کہتے تھے جبریل آتے تھے، وہی لے کے آتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مگر ہم نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا نہیں ہے۔ سارے نبی دعا کر رہے تھے مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی کو بھیج دے جو تیرا دیدار کر لے اور یہ گواہیاں مکمل ہو جائیں۔ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن مکے میں ہمارے آپ کے آقا پیدا ہوئے، اور انہیں اللہ نے جب معراج کی رات بلایا تو مذاق کا سرما لگا کر انہوں نے قاب قوسین کی منزل میں پہنچ کر عین ذات الہی کو دیکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے ان کو دیدار کیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول پہنچے اللہ نے پوچھا محبوب کوئی کہیں جاتا ہے کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے، آپ آئے ہو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ فرمایا یہ اپنی عبادتیں مولا تیرے لیے تحفے کے لیے لایا ہوں۔ اور جب چلنے لگے عرض کیا مولا واپس جا رہا ہوں، امتی پوچھیں گے ہمارے لیے آپ ہمارے رب سے کیا تحفہ لائے ہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ 50 وقت کی نمازیں لے جاؤ۔ آئے حضرت موسیٰ نے کہا جائیے کم کرائیے، گئے 5 کم ہو گئے، کہا پھر جائیے 5 اور کم ہو گئے، 9 مرتبہ گئے 45 معاف ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور چلے جائیے، سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے پہلے ہی 45 معاف کر دی ہے، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، گویا یقین ہے اگر جاؤں گا میرا پروردگار کم اب بھی کر دے گا، مگر اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہابی یہ کہتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وسیلہ ناجائز و حرام ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ 50 وقت کی نماز دی تھی نبیوں کے وسیلے سے، ایک نہیں 2 نبی کے وسیلے سے، حضرت موسیٰ اور ہمارے آقا کے وجہ سے یہ 45 وقت کی نمازیں معاف ہوئی ہے۔ جو وسیلے کے منکر ہیں ان وہابیوں کو چاہیے کہ وہ 50 وقت کی نمازیں پڑھا کریں، اگر 5 کی
پڑھنا ہے تو وہ سچے دل سے توبہ کریں اور صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ کاربند ہو جائیں۔ اور سنیے، اللہ رب العزت کو جب دیکھ کر میرے آقا لوٹے تو حضرت موسیٰ کو کیا غرض تھی؟ کیوں انہوں نے کہا جائیے کم کرائیے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے لن ترانی کہہ دیا تھا، آج اللہ کا محبوب اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا مولا ایک دم سے 45 معاف نہ کر دینا، 5 کر کے معاف کرنا، تاکہ تیرا محبوب تجھے دیکھے اور دیکھنے والی نگاہوں کو میں دیکھوں۔ سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول اپنے رب سے ہمارے آپ کے لیے معراج کا تحفہ لے کے آئے، فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس تحفے معراج کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، ہمیں بھی ان خلتوں کا حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ مولا کریمہ کار سادات معراج والے آقا، معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور ہمیں نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔